جی اب یہاں پہ ہم پریکٹس کریں گے اس کی، ان میں چیک کریں گے کہ یہ موصوف اور صفہ ہے کہ نہیں ہے. یہ فریگمنٹس جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو اس کو کر کے دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام زیادہ تر جو قرآن میں نظر آتے ہیں ہمیں ساتھ آخر میں، اکثر آپ دیکھیں آیتوں کے بعد غفور شکور غفور رحیم نظر آتے ہیں، تو سکسیشن میں الرحمن الرحیم ایک ساتھ نظر آئے تو وہ موصوف صفہ نہیں کہلاتے، جبکہ وہ چاروں پراپرٹیز میں میچ کر رہے ہیں. جیسا الرحمن الرحیم تو وہ کرے گا چاروں. آپ ایس این جی ٹی جب اس کا بنائیں گے یعنی کہ اسٹیٹس نمبر جنڈر ٹائپ، وہ لگے گا ایسے دونوں سیم ہے مگر وہ موصوف صفہ نہیں ہوتے، تو وہ پھر مرکب توصیفی نہیں بنتے وہ، بلکہ کیا ہوتا ہے صفہ 1 صفہ 2. ویسے بھی سوچیں اگر ہم کہیں کہ غفور ہے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب ہے غفور ایک صفت ہے اور رحیم دوسری صفت ہے، تو وہ موصوف صفہ کا فریگمنٹ نہیں بنتا. پہلے ہم اس کو کرتے ہیں، اس کو سالو ان چیزوں کو کہ یہ موصوف صفہ ہے کہ نہیں ہے. واللہ خبیر، تو اس کو اگر ہم جب سالو کریں گے، اس میں ہم سب سے پہلے لفظ الجلالہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی پراپرٹیز. اسٹیٹس آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، اس میں تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں جی. اسٹیٹس میں دیکھیں تو آپ کو رفع نظر آ رہا ہے، تو آپ نے اس میں لکھ دیا رفع ہے. اچھا لفظ الجلالہ جو اس میں اللہ ہے 1M ہو گیا، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یہ ہو گیا پراپر ہو گیا، اس کا ٹائپ ہوگی پی. خبیر کو جب ہم سالو کرنے بیٹھیں گے تو ہمیں اس میں رفع نظر آیا کیونکہ اس میں 2 پیش دکھ رہے ہیں. پھر یہ بھی 1M ہے، 1 میسکولن کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہمیں فیمنن کی کوئی چیز نہیں دکھ رہی، مگر یہ تنوین آخر میں آپ کو دکھ رہا ہے. تنوین جب دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کامن ہو گیا. تو ہم یہ دیکھیں یہ ہے R1MP، یہ R1MC دونوں میچ نہیں کر رہے. ایک بھی چیز اگر فرق ہو گئی تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا، تو ہم اس میں لکھ دیں گے نو. ٹھیک، اب سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں الانعام خالصہ. اس کو بھی الگ الگ کر لیتے ہیں. ویسے تو اب کچھ دیر بعد ہم اور پریکٹس کرتے رہے تو ہمیں دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی یہاں پہ ہی آپ کو تنوین یہاں دکھ گئی، ادھر ال دکھ گیا، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ال ہے اور یہ پراپر ہو گیا، یہ کامن ہو گیا، تو پھر یہ مرکب توصیفی نہیں ہوا. تو یہاں پہ کلیئرلی دکھ رہا ہے تو اس لیے ہمیں اس کو سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ. اس کو دیکھ لیتے ہیں الحج الاکبری. حج کے نیچے بھی یہ بھی یہاں پہ بھی زیر ہے، یہ حج کے نیچے زیر ہے الحجی، یوں بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الاکبری. اس میں ہم سالو کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں سیم ہے. تو دیکھتے ہیں دونوں کے نیچے زیر دکھ رہا ہے ہمیں، تو جر ہے، یہ بھی جر ہے اور یہ بھی جر ہے. پھر الحج، اور ان دونوں میں فیمنن کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ دونوں کیا ہے 1M ہے میسکولن 1، یہ بھی 1M ہے اور یہ بھی 1M ہے. اور پھر آپ کو ال بھی دونوں میں نظر آ رہا ہے پراپر کا، تو دونوں پی ہے. تو جب آپ نے اس کو دیکھ لیا ایسا کر کے آپ کو پتا چل گیا، آپ نے لکھ دیا یس یہ ہے صفہ موصوف. اور ان میں موصوف کون سا ہے؟ موصوف ہمیشہ پہلی والی چیز عربی میں موصوف ہوتی ہے اور دوسری والی صفہ ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو ٹوائس وہ کر دیا. اب جو ہے الی یوم القیامہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی الی یوم القیامہ، اس میں الا تو حرف آف جر ہوتا ہے، حرف آف جر کی وجہ سے یوم کے نیچے زیر دکھ رہا ہے تو یہ تو جار مجرور ہو گیا الی یوم. مگر ہم اس سے بات کریں کہ یوم القیامتی، کیا یہ صفہ موصوف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس کو ہمیں کرنے کے لیے اس میں میم پہ تو زیر اور زیر دکھ رہا ہے، ہمیں جر دکھ رہا ہے، مگر اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے کہ ان دونوں میں کامن نہیں ہے. ال اس میں لگا ہوا ہے، یہ پراپر ہو گیا، اور یوم میں آپ کو ال نہیں دکھ رہا تو اس کا مطلب یہ پراپر نہیں ہے، تو پھر یہ موصوف صفہ نہیں ہو سکتا. بلکہ انفیکٹ یہ کیا ہے، پہلے تو ہم اس پہ نو لگا لیں کہ یہ موصوف صفہ تو نہیں ہے، کنفرم ہو گیا اس لیے کہ ال ادھر لگا ادھر نہیں. اور اگر ہم اس کو کریں گے بھی اس کو سالو، تو یوم جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو جڑ نظر آ رہا ہے کیونکہ میم پہ زیر ہے، اور پھر 1M ہے کیونکہ یوم میسکولن ہوتا ہے. مگر اس کی ہم ٹائپ ہمیں نہیں پتا چل سکتی یوم سے کیونکہ اس میں پراپر بھی نہیں، کامن بھی نہیں دکھ رہا. القیامہ کا مگر ہمیں پتا ہے فار شور کہ یہ پراپر ہے. اور قیامہ جو ہے اس میں اگر آپ تا پہ زیر ہے تو جے تو ہے، مگر گولتا جب آتی ہے کسی چیز میں
تو وہ 1F میں آتی ہے. ٹھیک, تو 1F یہ ہے J1FP. تو اس کا مطلب کہ یہ آپس میں مل نہیں رہے, یہ J1F ہے, یہ J1M ہے, تو یہاں پہ بھی نہیں مل رہا. تو یہ ایکچولی کیا ہے, مضاف مضافل ہے. اس کو آپ مضاف مضافل کی طرح ذہن میں سوچیں. جب آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہ نہیں ہے موصوف صفہ, اب مضاف مضافل کی طرح سوچیں تو یہاں پہ یہ لائٹ ہے, نہ ال لگا ہوا اس میں, نہ تنوین دکھ رہی ہے آپ کو, تو لائٹ ہے. اور اس کے بعد والی چیز مجرور ہے اس کی وجہ سے, تو یہ یوم القیامت, قیامت کا دن جار مجرور ہے. سوری جار مجرور نہیں ہے, مضاف اور مضاف الیہ ہے, اور یہ الہ کی وجہ سے یہ اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے موصوف صفہ نہیں ہے. اب عینانی نہ دوختانی, اگر رائمنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں کے آگے آنی دکھ رہا ہے, یہ بھی ڈوئل ہوتا ہے, رفع ڈوئل, اور یہ بھی رفع ڈوئل ہوتا ہے, رائٹ. تو ہم اس کو سالو کر کے کوشش کرتے ہیں. عینان جو ہے, عین عین یہ تو چشمے کے لیے, مگر جو باڈی پارٹ عین ہے اس کو فیمینن کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عرب جو ہے باڈی پارٹس جو دو اس میں ہوتے ہیں, جیسے دو آنکھیں, تو اس کو فیمینن کنسیڈر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم اس کو سالو کرنا شروع کرتے تھے. عینانی, آنی کا صیغہ جب مسلمانی چارٹ میں دیکھتے ہیں تو آنی کہاں آتا ہے, رفع اور ڈوئل میں آتا ہے, جس طرح مسلمانی. تو R2 ہو گیا یہ, اور فیمینن اس لیے کہ عرب اس کو فیمینن کہتے ہیں, اس لیے فیمینن ہو گیا. اور اس میں ہمیں کوئی اس کی سائن نہیں نظر آ رہی کہ یہ پراپر ہوگا, تو اس کا مطلب یہ کامن ہو گیا. صحیح. اب ہم اس کو سالو کرتے ہیں. اس میں بھی آ نہیں دکھ رہا ہے, تو اس میں ہمیں R2 تو دکھ گیا کہ رفع بھی ہے اور 2 بھی ہے. اچھا, اور یہ فیمینن ہے کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ تا سے. جیسے کہ ہم نے مسلمتانی والا چارٹ پڑھا تھا, مسلمتن, مسلمتانی, مسلماتن, تو مسلمتانی تھا. تو اسی طرح یہ جو تا ہے یہ فیمینن کی ہے, تو اس کا مطلب یہ فیمینن ہے. اور اس میں بھی ہمیں پراپر کا کوئی چیز نہیں مل رہی, تو پھر یہ کامن ہے. تو اس کا مطلب R2FC یہ دونوں سملر ہے بالکل. تو پھر یس, یہ بھی موصوف صفہ ہے. اس میں موصوف کون ہے؟ عینان موصوف ہے, اور صفہ نداختان. اچھا, آگے دیکھیں, الا قومہم منذرین, اس کو کر کے دیکھتے ہیں. الا تو ہو گیا حرف آف جر, حرف آف جر کی وجہ سے قومی مجرور ہو گیا, میم پہ زیر دکھ رہی, تو یہ تو جار مجرور ہو گیا. مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قوم اور منذرین کیا یہ موصوف اور صفہ ہے, کیونکہ موصوف اور صفہ اپارٹ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ایسا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موصوف ہو اور یہ صفہ ہو. تو ہم پہلے اس کو سالو کرتے ہیں, قومی ہم کو. اچھا, قومی ہم ویسے اگر آپ سوچیں تو یہ کیا ہے, جار مجرور, سوری مضاف مضافل ہے نا. قومی ہم, قوم اور ساتھ ہم لگا تو مضاف مضافل ہو گیا, کیونکہ لائٹ بھی ہے, ال بھی نہیں لگا ہوا, اور ساتھ ہی اٹیچ پروناؤن ہے, تو اس کا مطلب یہ مضاف مضافل ہے. تو ہم جب اس کو سالو کریں گے قومی کی کو, تو ہم اس کو نکالیں گے, جر ہے. اچھا, قوم جو ہے عرب میں قوم, قرن اور ناس, ان کو 3M کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسم جمع ہے. یہ اسم جمع جو ہے قوم, قرن اور ناس تینوں کو 3M ہی مانتے ہیں, تو اس لیے ہم نے 3M اس کا فوراً لکھ دیا قوم کی وجہ سے. اس کے لیکن ہمیں اب ٹائپ نہیں پتا قوم کی کہ کیا ہے, کیونکہ نہ اس میں ال لگا ہوا ہے, نہ اس میں تنوین دکھ رہی ہے, نہ پراپر اور کامن. اس کی ٹائپ ڈٹرمن کرے گا اس کا مضاف الیہ. جب بھی مضاف مضاف الیہ ساتھ ہوتے ہیں تو مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اس کی ٹائپ کو بتاتا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا. اور مضاف الیہ یہاں پہ چونکہ پروناؤن ہے, اور پروناؤنز جو ہیں always کیا ہوتے ہیں, معرفہ ہوتے ہیں, پراپر ہوتے ہیں. پروناؤنز always معرفہ ہوتے ہیں. تو جب یہ پروناؤن ہے اور یہ پراپر ہے, always پراپر ہوگا, تو اس کا مطلب قومی ہم, تو اس کی بھی پراپرٹی کیا ہو گئی, کیونکہ اس کی پراپرٹی یہی ڈٹرمن کرے گا. تو یہ پروناؤن, یہاں پہ پروناؤن پراپر ہی ہے, تو یہاں پہ قوم کی بھی J3MP ہو گیا, یہ بھی پراپر ہو گیا. ٹھیک ادھر. اچھا, منذرینہ کو کرتے ہیں اب سالو. یہاں پہ اس کو ہم کریں گے تو اینا ساؤنڈ آ رہا ہے. اینا جو ہے نصب جر دونوں میں ہو سکتا ہے. صحیح, نصب اور جر دونوں ہو سکتا ہے. اور ایک چیز ہے کہ اینا اور اونا دونوں ہمیشہ 3M میں ہوتے ہیں بس. اینا اور اونا 3M, تو ہمیں 3M پتا چل گیا.
اب یہ نصب اور جر دونوں ہو سکتا ہے، مگر جر کی ہمیں کوئی چیز پہلے دکھ نہیں رہی کہ جر ڈائریکٹ ہو، کیونکہ ادھر تو اس کے نیچے زیر کی وجہ تو جر ہے، حرف جر، لیکن اس کے ہمیں جر نہیں دکھ رہی، تو اس کا مطلب یہ جر نہیں، ایک منٹ، یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک. اگر ہم اس کو جر بھی مان لیں کہ اینا چلو جر ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ کامن ہے. کیوں؟ کیونکہ منظرین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو کر سکے کہ یہ پراپر ہو، تو یہ کامن ہے. تو اس لیے یہ نصب جر دونوں میں سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ والی تینوں پراپرٹیز ہمیں آپس میں میچ کرتی ہوئی نہیں دکھ رہی. یہ 3MP ہے کیونکہ یہ پراپر ہے اس کی وجہ سے، اور یہ کامن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پراپر ہو، تو یہ کامن ہے. تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہ صفہ موصوف نہیں ہے. ٹھیک، آگے دیکھ لیتے ہیں. قوم مجرم، یہاں سے پہلے اس لائن کو کر لیتے ہیں. قوم مجرمون، قومن کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر اچھا ویسے دیکھیں رائم کرتا ہوا آپ کو نہیں دکھ رہا کہ قومن میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح ہے، یہ اونا ہے. تو ہم اگر اس کو سالو کر کے دیکھیں گے، قومن میں سب سے پہلے تو رفع ہے، تو ہم نے لکھ لیا کہ یہ رفع ہے. اچھا یہ بھی رفع ہے. یہ رفع کیسے؟ مجرمون اونا کی وجہ سے یہ رفع ہے. پھر قومن جو ہے ہم نے پڑھا قوم، قرن اور ناس، یہ اسم جمع ہوتے ہیں، یہ 3M ہوتے ہیں، یعنی کہ پلورل میسکولن. اسی طرح اونا کا ساؤنڈ بھی جو ہے، اونا اور اینا آلویز 3M ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی پلورل اور میسکولن ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہو گیا. اچھا قومن میں آپ کو تنوین دکھ رہی ہے، آپ نے لکھ دیا کہ یہ کامن ہے. مجرمون، اس میں بھی ہمیں کوئی پراپر کی کوئی وجہ نہیں دکھ رہی، جو ہم 7 وجوہات پڑھی ہیں، تو یہ بھی کامن ہے. تو آپ دیکھ لیں R3MC، R3MC، یس یہ موصوف صفہ ہو گیا. بفاقیت کثیرہ، یہ تو آپ کو خود ہی دکھ رہا ہے کہ آپ کو ہمیں رائم بھی کرتا ہوا دکھ رہا ہے، دونوں میں آخر میں گولتا ہے، 2 زیر دکھ رہی ہے، ایک جیسا دکھ رہا ہے. تو اس پہ آپ خود ہی سے یس لگا دیں، سالو کریں گے تب بھی یہ ہوگا، لیکن نظر بھی آ رہا ہے. لی غلامین یتیمین، اس میں بھی دیکھیں لی جو ہے حرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے غلامینی یہ بھی جر ہو گیا. تو پہلی بات جر ہو گیا. اچھا پھر ڈوئل ہے، کیونکہ عینی کا ساؤنڈ ڈوئل کا ہوتا ہے. پھر غلام لڑکے کو کہتے ہیں، تو میسکولن ہو گیا یہ. اور دوسری بات آخری میں ٹائپ اس کی کیا ہے، یہ کامن ہو گیا. اسی طرح یتیمینی، اس میں بھی سیم اسی طرح یہ جر میں ہے، اور پھر 2 ہے، میسکولن ہے اور کامن ہے. تو یہ دونوں بھی کیا ہو گئے، موصوف اور صفہ ہو گئے. تو اس میں ہم یس کہیں گے. ایک تو ساؤنڈ بھی ایک جیسے کر رہا ہے، مگر ہم اس کو سالو بھی کر کے دیکھیں گے تو زیادہ پتہ چلے گا. اچھا اس میں ربکم الاعلی، اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ اس میں بھی دیکھتے ہیں. رب جو ہے پہلے اس کو سالو کرتے ہیں، ربکم ہے یہ، تو یہ کیا ہے، آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، ربکم. اب جو ہے رب کو ہم ربو کو وہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے پراپرٹیز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو رفع ہو گیا کیونکہ ربو پہ پیش ہے. اچھا ربو 1 ہوتا ہے، میسکولن ہوتا ہے رب. اب اس کی پراپرٹی یعنی کہ جو اس کا ٹائپ ہے معرفہ ہے کہ نکرہ، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہمیں ایسے پتا چلے گا، اس کے ساتھ جو مضاف الیہ ہے وہ بتائے گا کہ اس کی ٹائپ کیا ہے. اگر مضاف الیہ پراپر ہے تو یہ پراپر ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو پروناؤنز ہوتے ہیں، پروناؤنز آلویز پراپر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ پراؤن اٹیچ ہے، تو اس کی بھی پراپرٹی، اس کے ٹائپ کیا ہوگی، رب کی پی پراپر، اس کے اٹیچ پروناؤن نے اس کی بتا دی ٹائپ. تو R1MP کیا ہو گیا، ربکم کی، یعنی کہ اس کا ہم نے اس کو توڑ دیا کہ یہ ربکم جو ہے R1MP ہو گیا. اب ہم الاعلیٰ کو دیکھتے ہیں، اس کو بھی کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ رائم کرتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا، مگر ہم اس کو سالو کر کے دیکھتے ہیں. اب اس میں بھی اعلیٰ جو ہے یہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے، رائٹ، کیونکہ یہ نان فلیکسیبل ہے، وہ چینج ہو سکتا ہے. ہم نے ابھی لکھ دیا R and J میں سے کوئی ہو سکتا ہے. باقی چیزیں کرتے ہیں، 1 ہے، میسکولن ہے، اور پراپر کیوں ہے یہ، کیونکہ اس میں ال لگا ہوا ہے. تو جب یہ باقی چیزیں ہماری میچ ہو گئی 1MP، تو یہ پھر اس میں اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا ہے، R ہے، رفع ہی ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے جو اعلیٰ یہ رفع نصب جر ہو سکتا ہے، وہ ہمیں پھر اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ پڑتا ہے. تو یہ موصوف ہے اور یہ صفہ ہے، تو اس میں بھی ہم نے لکھ دیا یس. اچھا نار حامیتن،
اب یہاں پہ آپ کو نار جو ہے اس میں گولتا نہیں دکھ رہی, یہاں پہ گولتا دکھ رہی ہے, اس کو بھی ہمیں بھی سالو کر کے دیکھنا پڑے گا. نار جو ہے رفع ہو گیا, حامیہ بھی رفع ہو گئی. اچھا نار جو ہے یہ عرب اس کو نار کو یعنی کہ آگ کو, جہنم کے جتنے بھی نام ہیں ان کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں, تو یہ مؤنث اس لیے ہوا کہ عرب سیٹس ہو. صحیح. اور تنوین دکھ رہی ہے تو یہ کامن ہو گیا. اب ہم حامیتن کو دیکھتے ہیں, حامیتن میں 1F دکھ رہا ہے. یہ F کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو آخر میں تائے مربوطہ ہے گولتا, یہ 1F کے لیے ہوتی ہے اکثر. 1F ہو گیا اور کامن ہے R1FC, تو یہ سیم ہو گیا. تو ہم نے لکھ دیا ہاں یہ موصوف صفہ ہے. اسی طرح ہمین, ہمائن, مسنونن, تو اس کو بھی ہم اسی طرح دیکھ لیں گے کہ یہ بھی اچھا یہ دیکھ لیں گے, پلورل نہیں ہے, مفعول کا وزن ہے بس. تو یہ بھی بیسیکلی وہی ہے موصوف اور صفہ. ٹھیک, تو یہ تو ایک ہم نے اس کو سالو کر کے دیکھ لیا. اب ہم کچھ اور بھی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ آگے جائیں. اس کے نیچے ایک اور ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ موصوف ہمیشہ پہلے آتا ہے, ایک ہوتا ہے. صفہ جو ہے چاروں پراپرٹیز اس کی سیم موصوف جیسی ہونی چاہیے. موصوف کے بعد آتا ہے, ایک کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے, اور لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے اس میں آپس میں. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ موصوف جو ہے نا یہ نیور پروناؤن, کبھی بھی موصوف کوئی پروناؤن نہیں ہوتا. موصوف کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو پہلے ہوتا ہے. کبھی بھی پروناؤن پہلے نہیں ہو سکتا. اگر پروناؤن پہلے ہے تو وہ موصوف صفہ نہیں ہے اس کا مطلب. تو موصوف از نیور اے پروناؤن, نیور اے پوائنٹر ورڈ. پوائنٹر ورڈ کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں اشارہ, جیسا ہاذا, ہاذہی, ذالکا, تلکا, اولئک, ہؤلاء, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا موصوف, یعنی پہلا جو لفظ ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اور اس میں موصول بھی نہیں ہو سکتا. اس میں موصول کون سا؟ الذی, الذین. تو اگر پروناؤن آپ کو پہلے دکھ جائے, یعنی کہ ایک فریگمنٹ میں پہلے آپ کو پروناؤن دکھ رہا ہے یا پوائنٹر ورڈ دکھ رہا ہے اس میں موصول, تو اس کا مطلب وہ موصوف نہیں ہو سکتا, تو پھر موصوف صفہ نہیں ہو سکتا. اچھا صفہ جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. صفہ جو ہے جو بعد والا پوائنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ موصوف صفہ میں نیور اے پراپر نیم, کبھی بھی پراپر نیم نہیں ہوگا کوئی بھی, اور کبھی بھی پروناؤن بھی نہیں ہوتی صفہ, اور کبھی بھی پوائنٹر ورڈ نہیں ہوتا. یہ تینوں چیزیں لکھ لیں, آپ کو دیکھتے دیکھتے بھی سمجھ آ جاتا ہے, مگر یہ پوائنٹ لکھے ہوں گے تو آپ کو پہچاننا آسان ہوگا. اور نان ہیومن, جو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نان ہیومن پلورل دکھ رہے ہیں تو ان کی صفہ فیمینن ہوتی ہیں, اور جیسے کہ صغیرہ گولتا ہے, اور اس سے پہلے مونس, یعنی کہ یہ بروکن پلورل کتاب کا ہے تو زیادہ نان ہیومن پلورل ہے, تو اس کی ہمیشہ 1F اس کی وہ ہوتی ہے. اس میں ہم اس کو سالو کرتے ہیں. اس میں بھی اگر دیکھا جائے 4 پراپرٹیز لکھنی ہے کہ کس طرح ہے, تو قولن ثقیلا دونوں رائم کرتے ہوئے دکھ رہی ہے, تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ یہ نصب ہے, 1 ہے, میسکولن اس لیے کہ اس میں فیمنن کی کوئی چیز نہیں ہے, اور کامن ہے. تو دونوں کی یہی کوالٹی ہے, تو اس کا مطلب یہ اس طرح ہے. طامۃ الکبریٰ, یہ آپ کو رائم کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا, تو جو چیزیں رائم نہ کرتی ہوئی آئے نظر, اور آپ کو مطلب ہو تو پھر اس کو ضرور سالو کر کے دیکھیں کہ کس طرح ہوگا. الطامہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, رفع دکھ رہا ہے ہمیں پہلے کیونکہ پیش ہے ادھر, پھر اس کے علاوہ گولتا ہے تو یہ 1F ہے, فیمنن میں ہوتا ہے تائے مربوطہ, اور ال لگا ہوا ہے تو یہ پراپر دکھ رہا ہے. اچھا الکبریٰ جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کبریٰ جو ہے چونکہ یہ آخر میں کبریٰ آ رہا ہے تو یہ رفع نصب جر تینوں ہو سکتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتا نان فلیکسیبل. آگے چیزیں دیکھ لیتے تھے, 1 ہے, F ہے, جس طرح کبریٰ جو ہے فیمنن کے بھی بھی آپ نے ہم نے پڑھا تھا نا, یہ تو گولتا ہو یا پھر اس طرح الف مقصورہ ہو تو وہ بھی 1F میں ہوتا ہے. اور تیسری چیز ال لگا ہوا ہے اس میں تو یہ بھی پراپر ہے. تو اگر اس کی باقی چیزیں اس سے مل رہی ہیں, R1FP یہ بھی ہے, 1FP یہ بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ رفع ہی ہے, یہ کیونکہ اس میں نصب جر نہیں ہے بلکہ یہ بھی رفع ہے, تو اس لیے طامۃ الکبریٰ. اسی طرح صحفا مطہرۃ, اس کو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. صحفا مطہرہ,
اس کی اگر ہم اس کی کرنے شروع کریں، آپ دیکھیں دونوں پہ دو زبر دکھ رہے ہیں آپ کو، تو دونوں آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ نصب ہے، صحیح. اچھا یہاں پہ آپ کو گول تا دکھ رہی ہے آخر پہ مطہرتن، جو اس کی صفت ہے، تو اس کا مطلب 1F تو دکھ رہا ہے آپ کو، اور تنوین بھی دکھ رہی ہے دونوں پہ، تو دونوں کامن بھی ہے، یہ بھی کامن ہے اور یہ بھی کامن ہے. تو یہ ہو گیا. اگر ہم مطہرہ کو پہلے ہم نے سالو کر دیا، n نصب، 1 سنگولر فیمنن اور کامن. اچھا صحفن جو ہے اب ہمیں نہیں پتا، ہمیں دکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ سنگولر ہے کیونکہ ہمیں ووکیبلری نہیں پتا، لیکن اگر ہمیں اس کے میننگز پتا ہو تو اس کے میننگ ہوتے ہیں اسکرپچرز، صحیفے. تو یہ جمع ہے، بروکن پلورل ہے، نان ہیومن پلورل ہے. لیکن اگر نہیں بھی پتا تب بھی آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب آپ کو اس طرح کا کوئی چیز مل رہی ہے کہ آپ کو سب چیزیں میچ کر رہی ہیں، آپ کو 1 بھی میچ کر رہا ہے. اب 1 نہیں، اگر آپ اس کو آپ کو یہ میچ سب کچھ کرتا ہوا لگ رہا ہے تو پھر یہ ضرور بروکن پلورل ہوگا نان ہیومن کا. اکثر آپ دیکھیں گے ایسے، ہم دیکھیں گے جیسے سرور مرفوع، اس میں بھی دیکھیں گولتا دکھ رہی ہے آپ کو. اب آپ کو باقی چیزیں میچ کرتی ہوئی دکھ رہی ہیں، تنوین رفع رفع بھی ہے آپ کو، وہ بھی دکھ رہا ہے، کامن ہے دونوں. اور تو اس میں آپ ضرور پھر دیکھیں کہ یہ پھر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہم اور بھی جگہوں پہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو باقی چیزیں میچ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو یہ ضرور پھر بروکن پلورل ہوگا نان ہیومن. تبھی اس کے لیے صفت ایسے آئی ہے کہ دکھنے میں نہیں لگ رہا کہ یہ آپس میں میچ کر رہے ہیں، مگر ایکچولی وہ بروکن پلورل یعنی کہ نان ہیومن پلورل ہے. اب صحف مطہرہ، تو یہ بھی اس کا بھی یہ F ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بروکن پلورل یعنی کہ نان ہیومن کا پلورل ہے صحیفے، صحف مطہرہ. اچھا بلاء من ربکم عظیم، تو بلاء میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ رفع ہے اور تنوین ہے، اور اس سے میچ کرتی ہوئی چیز آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ جو موصوف صفہ ہے وہ اپارٹ بھی ہو سکتا ہے. تو من ربکم جو ہے یہ بیچ میں ایک جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ کا فریگمنٹ ہے، یہ الگ ہے. لیکن اس کی اگر ہم صفت اس سے ملائیں بلاء عظیم، تو ہمیں سیم چیزیں دکھ جائیں گی، رفع بھی ہے، تنوین بھی ہے، اور یعنی کامن ہے یہ، اور 1M ہے. تو یہ ایک یہ ہو گئی رفع 1M اور C. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ موصوف صفہ اس طرح ہو گیا. سرور مرفوع وہی بات کے گول تھا، تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ بھی آپ کو میننگ نہیں بھی پتا ہو تب بھی زیادہ چانس یہ کہ اگر ایسی صفت آ رہی ہے تو وہ یہ ضرور اس کا نان ہیومن بروکن پلورل ہوگا، تبھی اس کی صفت میں اس طرح آ رہا ہے. تو اس کی اس لحاظ سے ہم صفت دیکھیں گے کیا ہے، R ہے، 1 ہے، F ہے گولتا کی وجہ سے، اور کامن ہے تنوین کی وجہ سے. کا عصفن کا حرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے عصفن مجرور ہو گیا. اب معقول آگے آ گیا. اچھا معقول جو ہے یہ اس کی صفت ہو گئی، اس میں بھی مل رہا ہے عصفن معقول، تو یہ موصوف ہو گیا عصف، اور معقول صفت ہو گئی اس کی. الفاظ الکبیر، یہ بھی کافی دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ال لگا ہوا ہے، ال لگا ہوا ہے، آخر میں او لگا ہوا ہے، تو یہ بھی موصوف صفہ ہے. نارن حامیہ ہم کر چکے ہیں، غلامین یتیمین کر چکے ہیں. مغانم کثیرہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں جو آخری ہے مغانم کثیرہ، اس میں بھی دیکھنے آخر میں گولتا ہے، تو گولتا اور یہ مغانم. تو مغانم جو ہے یہ بروکن پلورل ہے کس کا؟ بروکن پلورل تو ہے مگر اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ نہیں نظر آ رہا آپ کو، یہ لائٹ ورژن بھی دکھ رہا ہے اس کا، مغانمن نہیں دکھ رہا. تو یہ پھر مضاف، یہ ضروری نہیں کہ پھر ہے، تو یہی مغانم کثیرتن، تو یہ ہے اسی کی صفت ہے مغانم کی، کیونکہ یہ 1F ہے، مگر یہاں پہ ہمیں یہ کامن نہیں دکھ رہا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کامن ہے کہ پلورل ہے. مغانم یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹلی فلیکسیبل ہو، تبھی نہیں اس کے ہمیں تنوین جو مطلب لائٹ ورژن کیوں دکھ رہا ہے اس کا. تو بس یہاں پہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس حصے کو. اب ہم جو ہے قرآن میں سے دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپل، قرآن میں ہم سالو کر کے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کہ اس میں کس طرح ہے. جیسے سورہ قاف ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا کہ کون کون سے فریگمنٹس جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں دیکھ لیں با حرف جر،
جب حرف آف جر آتا ہے تو پھر کس طرح ہوتا ہے، ایک منٹ دیکھتے ہیں. تو یہ بسم اللہ ہی، تو حرف آف جر کی وجہ سے اسم جو ہے ساتھ مجرور حالت میں ہو گیا، زیر ہو گیا. تو بسم اللہ. اچھا یہ اللہ لفظ الجلالہ پہ یہ کیوں ہے مجرور حالت میں؟ کیونکہ اللہ کا نام، اسم اللہ، اللہ کا نام، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. کیونکہ لائٹ بھی ہے، آپ دیکھیں اس میں ال بھی نہیں ہے کہیں، اور یہ لائٹ بھی ہے، تنوین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے، اور یہ لفظ الجلالہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا، تبھی اس میں مجرور حالت میں آ رہا ہے. تو بسم اللہ ہی. اور پھر الرحمن الرحیم، یہ لفظ الجلالہ جو ہے اس کی صفات ہو گئی ہیں. اچھا اس کی صفات کیسے ہو سکتی ہیں، ہم اس کو وہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. لفظ الجلالہ کو اگر ہم بریک اس کو سالو کریں تو یہ جر اسٹیٹس میں دکھ رہا ہے آپ کو، 1M ہے، 1 میسکولن، اور پھر پراپر بھی ہے. اسی طرح جب ہم الرحمن کو کریں گے تو الرحمن بھی اس کو جب ہم کریں گے جار J1، پھر یہ M ہے، اور پراپر یہ کیوں ہے، ال کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ موصوف ہو گیا، لفظ الجلالہ موصوف، اور اس کی صفہ نمبر 1 الرحمانی، اور صفہ نمبر 2 الرحیمی، کیونکہ یہ بھی J1MP ہے اگر اس کو سالو کریں. تو جب ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ موصوف صفہ موصوف 1 اور اس کی 2 صفات آ گئی، تو کیونکہ میچ کر رہی ہیں آپ موصوف کے ساتھ، تو پھر صحیح ہے. اچھا قاف کا دیکھ لیتے ہیں، شروع سے کرتے ہیں قاف والقرآن المجید. اب یہ واو جو ہے اس کے بعد قرآن کے نیچے آپ کو مجرور حالت میں دکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ واو کون سی ہے، قسمیہ واو ہے، واو قسمیہ ہے تو مجرور کر دیا اس نے اس کا. تو والقرآنی قسم ہے قرآن کی، المجیدی. اچھا مجید کے نیچے مجرور حالت کیوں؟ مجرور حالت صرف 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو حرف آف جر پہلے ہو یا پھر وہ چیز مضاف الیہ ہو. تو مضاف الیہ تو نہیں ہے، یہ ایکچولی اس کی صفہ ہے، القرآن کی صفہ ہے، تبھی یہ مجرور واو قسمیہ کی وجہ سے ہوا، حرف آف جر کی وجہ سے. اور المجید مجرور اس لیے ہوا کہ جو صفہ ہوتی ہے وہ always follow موصوف، یعنی ہمیشہ موصوف کو فالو کرتی ہے. اگر موصوف مجرور ہے تو یہ بھی موصوف مجرور ہوگا. اگر ہم اس کی چاروں چیزیں دیکھیں تو وہ سیم ملے گی. تو یہ موصوف صفہ کا فریگمنٹ ہو گیا مرکب توصیفی. اب یہاں پہ آگے جاتے ہیں جاءہم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے پروناؤن، اس کو بھی بریک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سٹیٹس ہے، یہ نصب ہے، جر ہے کہ رفع ہے. رفع تو نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اٹیچڈ یا تو جر ہوگا یا نصب ہوگا. اب اٹیچ کس سے ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ فعل ہے. اگر فعل سے جب اٹیچ ہوگا پروناؤن تو یہ نصب ہو گیا. ٹھیک. منذر منہم. اچھا منہم کو دیکھ لے، من اگر جار حرف جر آ گیا اس کے بعد جو ہے ہمیشہ چیز مجرور ہوگی. تو ہم کا سٹیٹس کیا ہے، یہ جر ہے، کیوں؟ اس کی من کی وجہ سے. اب آگے چلتے ہیں شیء عجیب. یہ بھی اب آپ دیکھ لیں، عجیب چیز، اگر ہم اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو یہ موصوف ہے شیء، اور عجیب اس کا صفت ہے، عجیب چیز، تو وہ یہ بھی صرف موصوف صفہ ہو گیا. اسی طرح آگے چلتے ہیں رجم بعید، رجعن تھا، بعید تھا، تو یہ بھی موصوف، پہلا والا موصوف ہوتا ہے، یہ صفہ ہو جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں منہم دیکھ لیا ہم نے. اچھا عندنا کیا ہے، عندنا، عندہ جو ہے یہ اسپیشل مضاف ہے. ہم نے پڑھا تھا نا ظرف جو ہوتا ہے عندہ پاس، تو جب بھی اگر یہ مضاف ہے تو اس کے بعد جو ہوگا یہ پروناؤن یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ کیا کس حالت میں ہوگا، جو بھی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ پروناؤن مجرور حالت میں. کتاب حفیظ، یہ بھی آپ دیکھ لیں سب چیزیں میچ کر رہی ہیں، تو یہ بھی موصوف صفہ ہو گیا. تو اکثر آپ موصوف صفہ آیتوں کے آخر میں بھی دیکھتے ہیں. اچھا آگے فی امرن، فی امرن جار مجرور ہو گیا، فی کی وجہ سے امر جو ہے مجرور ہو گیا. اچھا یہ اس کی 2 زیر کیوں ہے، مریچ کی مجرور کیوں ہے، کیونکہ یہ امر کی صفت ہے، امر موصوف ہے. فی امرن، اور یہ چونکہ اس کی صفت ہے اس کو فالو کرے گا چاروں چیزوں میں، تو اسی لیے یہ مجرور ہے. اس کو بھی ہم سالو کریں گے تو یہ ایک ہی اس کی صفت ہوگی. اس سے آپ آگے دیکھ لیتے ہیں الی السماء جار ہے، حرف آف جر ہے، تو یہ مجرور ہو گیا سمائی. فوقہم کیا ہے، یہ فوقہ جو ہے یہ اسپیشل مضاف ہے، فوقہ یعنی کہ ظرف ہے، تو فوقہم
مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت ہوتی ہے مضاف الیہ. تو ہم کی کیا ہو گئی، یہ ہم جو ہے اگر ہم اس کو کہیں گے کیونکہ یہ مضاف کے ساتھ ہے اٹیچ، تو یہ جار حالت میں. بنیناہا، اب ان سارے پروناؤنس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پروناؤنس ہم نے دیکھا تھا کہ اگر فعل سے پہلے اٹیچڈ ہوں گے، فعل کے ساتھ بعد اٹیچڈ ہوتے ہیں تو پھر یہ نصب میں ہوتا ہے. تو یہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ فعل ہے یہ فعل ہے، تو اس کے ساتھ یہ جو ہا اٹیچڈ ہے دونوں، یہ کیا ہو جائے گی، نصب. کیوں؟ کیونکہ یا تو فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہو پروناؤن تو نصب ہوتا ہے، یا پھر جو حرف آف نصب ہوتا ہے انا انا ان کے ساتھ ہو تو نصب ہوتا ہے. اسی طرح تو یہاں پہ اچھا لاہا کیا ہے، لام جو ہے یہ حرف آف جر ہے، لی ہوتا ہے لیکن جب پروناؤنس کے ساتھ لام پہ زبر لگا کے پڑھتے ہیں تو اس کو یہ جگہ یہ حرف آف جر ہے، تو حرف آف جر کے ساتھ جو پروناؤن اٹیچڈ ہوگا وہ جر حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ. تو سیم چیز ہے لیکن ہا ہا ہا، مگر یہ چونکہ یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہے تو نصب اسٹیٹس ہے، اور یہ حرف آف جر کے اٹیچ ہے تو جر اسٹیٹس ہے. من فروج جار مجرور. اور دیکھ لیتے ہیں من کلی، اچھا من یہ بھی جار مجرور ہے، فیہا من کلی بھی جار مجرور ہے. اچھا کلی مجرور بھی ہے اور ساتھ یہ آپ کو پتہ یہ بھی مضاف اسپیشل مضاف ہوتا ہے کل. تو اب اس کا یہ مضاف ہے تو مضاف الیہ کیا ہو گیا، زوجن. تو زوجن جو ہے یہ اس لیے تنوین ہے کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تنوین نہیں سوری، مجرور حالت میں. مجرورات دو ہی ہوتی ہیں، یا تو اس سے پہلے مضاف ہو یا پھر حرف آف جر ہو. تو اس سے پہلے مضاف ہے تو کل زوجن ہو گیا. بہیج پہ کے نیچے کیوں مجرور ہے، کیونکہ یہ زوجن کی صفت ہے، یہ اس کو فالو کر رہا ہے موصوف کو. اسی طرح لکلی حرف آف جر اور کلی، یہ اس لیے مجرور ہو گیا کلی. اور کل خود کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے اسپیشل مضاف. تو اس کے بعد کیا ہوگی چیز، مضاف الیہ ہے یہ جب مضاف الیہ، اور یہ اس کی منی ابدم منیبن، اور یہ اس کی صفت ہو گئی، موصوف بھی ہو گیا. تو ساتھ ساتھ ہی ساری چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں. ایک دو چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں. حب الحسید، حب الحسید جو ہے اس میں آپ دیکھیں آپ کو یہ اگر ہم موصوف صفہ کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں لگ رہا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ال لگا ہوا ہے، ادھر ال نہیں لگا ہوا تو نظر آ گیا. اس کے علاوہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں نہ اس میں ال ہے نہ یہ تنوین ہے، تو اس کی بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، اسی لیے یہاں پہ یہ مجرور حالت میں دکھ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ حب الحسیدی. اسی طرح تل الندید، یہ دیکھ لیں آپ کو دکھ گیا، سیم چیز ہے. تو یہ موصوف اور صفہ ہے، یعنی یہ موصوف اور یہ صفہ. آگے بلدتم میتہ، یہ بھی موصوف صفہ ہو گیا. قبلہم کیا ہوگا، قبلہم ان سے پہلے. قبل جو ہے یہ بھی مضاف ہوتا ہے، قبلہم مضاف الیہ، تو یہ بھی مجرور حالت یعنی کہ مضاف الیہ ہو گیا. اصحاب الرسی، اصحاب الرسی بھی دیکھ لیں کیا ہوگا، اصحاب نہ یہ بھی لائٹ ہے اور اس میں بھی تنوین نہیں ہے، اور آگے چیز میں یہاں پہ آپ کو مجرور حالت میں دیکھ رہا ہے تو یہ بھی مضاف الیہ ہو گیا. رائٹ، آگے ہم اور بھی جگہ اصحاب الایکتی، اصحاب الرسی، یہ سب چیزیں مضاف الیہ. قوم التبعین، یہ بھی مضاف الیہ. قوم میں بھی دیکھیں لائٹ ہے نا ال لگا ہوا ہے نہ آپ کو تنوین دکھ رہی ہے، اور یہ تبعین، تو یہ سب مضاف الیہ ہے. اور بالخلق اولی اس میں آپ دیکھیں ال لگا ہوا ہے، تو ال لگا ہوا ہے تو مضاف تو نہیں ہو سکتا یہ، ہاں لیکن یہ موصوف اور صفہ ہو سکتا ہے. تو یا واقعی یہ صفہ ہے جو اس کو موصوف کو فالو کر رہی ہے، تبھی اس کی ساری چیزیں وہ ہیں فی لبسن من خلقن اور خلقن جدید، پھر موصوف صفہ آگے. تو آپ اس کو کرتے جائیں گے آپ کو بہت ہی مزہ آنے لگے گا، سمجھ آنے لگے گی او اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حبل الورید، حبل الورید لائٹ ہے اس میں، اور وریدی میں آخر میں آپ کو مجرور حالت دکھ رہی ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا. اور وہاں اس سے پہلے جار مجرور ہو گیا کیونکہ یہاں پہ یہ بھی ہے، الیہ بھی جار مجرور ہے. جار مجرور پکڑنا تو سب سے آسان ہے، تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اب لدئی ہی کیا ہو گیا، یہ بھی مضاف الیہ کیونکہ لدئی لدن یہ سب مضاف ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ گیا. رکیب عتید کیا ہے، یہ موصوف صفہ ہو گئی. سکرت الموت کیا ہوگا، سکرت الموت لائٹ ہے نو ال اور یہاں پہ مجرور حالت ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا.
تو اسی طرح آپ کرتے جائیں، اسی طرح یوم الوعیدی، یوم القیامتی، تو یہ سب لائٹ اور یہاں پہ مجرور حالت مضاف مضاف الیہ. کلو نفسن، کلو مضاف ہوتا ہے تو نفسن مضاف الیہ مجرور حالت میں بھی ہے، اور اس طرح معہا، معا بھی مضاف ہوتا ہے اسپیشل مضاف، اس کے ساتھ ہا جو ہے مجرور حالت میں. تو فی غفلت جار مجرور، من ہاذا جار مجرور، ہاذا جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے تو اس لیے من کے بعد جو بھی چیز ہوگی وہ جار مجرور ہی ہوگی، یعنی وہ کچھ اور نہیں آتا من کے بعد، کیونکہ وہ لوگ الگ نہیں ہو سکتے کبھی بھی جار مجرور. تو اس طرح چیزیں ہیں. بس یہاں پہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آگے آپ اس کو کرتے رہیں گے آپ کو خود ہی بہت ساری چیزیں سمجھ آتی رہیں گی کہ مع اللہ، مع مضاف مضاف الیہ. العذاب الشدیدی، یہ اب آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ موصوف صفہ، کیونکہ اس میں بھی دیکھیں نا اب العذاب الشدیدی، تو عذاب کی صفت ہے کہ وہ شدید ہے تو موصوف صفہ ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سمجھنا پڑھنا آسان کرے. اس پریکٹس سے ہمیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن خود دیکھیں گے تب بھی ہمیں اور سمجھ آنے لگے گا. اب لدیہ، لدیہ میں لدا، لدئی ہے جو کہ مضاف ہوتا ہے پلس پروناؤن اٹیچڈ ہے یا کی، یعنی میں، لدیہ میرے پاس، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک، یہاں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی میں غلطی کی وجہ، ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.